السلام علیکم میرے پیارے دوستو، یہ سن 1880 کی بات ہے۔ بغداد جو ایک زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا علم و حکمت کا مرکز تھا، اب زوال کے دن دیکھ رہا تھا۔ گلیاں خاموش، دریا کے کنارے سنسان، اور رات کی ہوائیں جیسے کچھ کہہ رہی ہو، لیکن لوگوں کی زبانیں بند تھی، کیونکہ شہر کے پرانے حصے میں جہاں کبھی بیت الحکمت کی روشنی ہوتی تھی، اب اندھیرا کا راج تھا۔ اسی علاقے میں دارالشہر کہلانے والا ایک پرانا قلعہ نما مکان تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہاں زہرہ بنت جلال رہتی ہے، ایک عورت جو کالے علم میں اتنی ماہر تھی کہ جنات بھی اس سے کانپتے تھے۔ زہرہ کی آنکھیں کالی نہیں، سیاہی سے بھی گہری تھی۔ اس کے دروازے پر کوئی دستک نہ دیتا، لیکن رات کو اس کے کمرے سے عجیب سی عربی میں اذکار کی آوازیں آتی جو قرآن نہ تھی مگر اس سے مشابہ لگتی۔ شہر میں بچے گھوم رہے تھے، پانی میں بدبو آ گئی تھی، اور مسجدوں میں اذانوں کے وقت جیسے کسی نے فضا میں چاقو گھونپ دیا ہو۔ خاموشی لرزتی ہوئی، خوف سے لدی خاموشی۔ زہرہ بنت جلال کی پیدائش بھی اس وقت ہوئی جب چاند نے آسمان پر آنے سے انکار کر دیا تھا۔ کہتے ہیں اس کی ماں کو جناتی سایہ چھو گیا تھا، اور 9 مہینے تک وہ عورت نہ بولی نہ ہنسی، بس آنکھیں پھاڑ کر درختوں کو تکتی رہی۔ زہرہ کا پہلا رونا انسانوں جیسا نہ تھا، بلکہ ایسا تھا جیسے کسی پرانی غار سے ہوا کا طوفان نکلا ہو۔ دائی کو وہ آواز اتنی خوفناک لگی کہ وہ بچی کو زمین پر چھوڑ کر بھاگ گئی، اور 3 دن تک زہرہ کی ماں کا سینہ خشک رہا۔ بچپن میں زہرہ سبز دھاگوں سے کھیلتی، مٹی پر عجیب نقاش بناتی، اور جانوروں سے باتیں کرتی۔ لوگ کہتے یہ لڑکی نہیں فتنے کا جنم ہے۔ جب وہ 9 سال کی ہوئی تو بغداد کے مضافات میں ایک پرانی ترک شدہ خانقاہ میں چلی گئی۔ وہاں سے صرف رات کو نکلتی، اور ہر رات ایک نئی آفت شہر پر آتی۔ کبھی کنویں کا پانی کالا ہو جاتا، کبھی مسجد کے مینار سے اذان کی جگہ کسی عورت کی سرگوشی سنائی دیتی، اور کبھی کسی کا بچہ سو کر نہ اٹھتا۔ زہرہ نے جادو کی وہ قسم سیکھی تھی جسے سحر صامت کہتے ہیں، ایسا کالا علم جس میں صرف سوچ کافی ہوتی ہے، زبان کی ضرورت نہیں۔ لوگ اب اسے صرف زہرہ نہیں بلکہ ام الساحرات کہتے تھے، یعنی جادوگروں کی ماں۔ فجر سے کچھ لمحے پہلے جب بغداد کے لوگ سحری کے لیے اٹھ رہے تھے، تب دجلہ کے پانی پر ایک خاموش کشتی ابھری۔ اس کشتی میں کوئی شور نہ تھا، نہ چپوؤں کی آواز، بس ایک شخص بیٹھا تھا، سفید کپڑے میں، خستہ پگڑی، گلابی آنکھیں، اور ہاتھ میں ایک بوسیدہ قرآن۔ کشتی کنارے لگی، اور وہ شخص اترا، بغداد کی مٹی کو چوما، اور آسمان کی طرف دیکھ کر بس اتنا کہا، یا رب تیرے قرآن کے نور سے تیرے بندوں کو نکالنے آیا ہوں۔ اس کا نام کوئی نہ جانتا تھا، مگر جلد ہی لوگوں نے اسے شیخ عبدالحلیم کہلانا شروع کر دیا۔ یہ ایسا فقیر جو کسی مدرسے کا خادم نہ تھا، نہ کسی بادشاہ کا درباری، مگر جس کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ کتے بھونکنا چھوڑ دیتے اور کبوتر فضا میں رک جاتے۔ جب وہ پہلی بار جامع مسجد منصور میں نماز کے لیے آیا تو مؤذن کی آواز لرز گئی۔ لوگوں نے پہلی بار سجدے میں سکون پایا۔ پھر جب نماز کے بعد اس نے پہلی مرتبہ سورہ فلق کی تلاوت کی تو مسجد کی دیواروں سے پرانے کتبیں جھرنے لگے، اور باہر کھڑے زہرہ کے چیلے بھاگ کر اس تک جا پہنچے۔ وہ آ گیا ہے، زہرہ نے آنکھیں بند کر کے کہا، اب کھیل اصل میں شروع ہوگا۔ اسی رات بغداد میں ایسی سکوت چھا گئی جیسے پوری زمین نے سانس روک لی ہو۔ آسمان پر کوئی تارا نہ تھا، اور شہر کی روشنیاں ایک ایک کر کے خود بخود گل ہو گئی۔ شیخ عبدالحلیم نے تنہائی اختیار کی، مسجد کے صحن میں تنہا وضو کیا، اور چٹائی پر بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ آسمان سے بجلی نہیں بلکہ روشنی کی لکیریں زمین کی طرف آئی۔ ہر آیت پر فضا میں ایک عجیب سی خوشبو پھیلنے لگی، ایسی خوشبو جو صرف وہی محسوس کر سکتا تھا جو گناہوں سے پاک ہو۔ دوسری طرف زہرہ نے اپنے حجرے میں آگ کے دائرے بنائے، اور ایک قدیم لوح پر جعفران سے کچھ لکھا، دلوں کو قابو کرو، زمین کو لرزا دو، روحوں کو جلا دو۔ پھر اس نے اپنی مٹھی بند کی اور جنات کی جماعت کو پکارا۔ دروازے لرزنے لگے، باہر تیز ہوائیں چلنے لگی، لیکن مسجد منصور کی دیواروں سے سب روشنی پھوٹنے لگی،
اور ایک آواز بلند ہوئی، ہم قرآن میں جو چیز نازل کرتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے۔ زہرہ نے چیخ کر کہا، وہ مجھ سے پہلے پہنچ گیا۔ زہرہ نے 7 جناتوں کو بلایا، ہر ایک جناتوں کا سردار تھا، ہر ایک نے ہزاروں انسانوں کو تباہ کیا تھا۔ زہرہ نے ان سے کہا، جاؤ اس فقیر کو ختم کر دو، اس کے قرآن کو جلا دو، اس کے دل کو پھاڑ دو۔ لیکن جیسے ہی وہ جن مسجد میں داخل ہونے لگے، دروازے پر سورہ بقرہ کی گونج ہونے لگی، جن چیخے جھلسنے لگے اور ایک نے روتے ہوئے کہا، یہ قرآن کی خوشبو ہمیں جلا رہی ہے۔ شیخ نے دروازے پر ہاتھ رکھا اور سورہ اخلاص کی آخری آیت پڑھی، بس جنات زمین پر گر پڑے۔ ایک نے کہا، ہم اس فقیر کو نہیں چھو سکتے، وہ تو اللہ کے نور سے لپٹا ہوا ہے۔ اور جب یہ خبر زہرہ کو ملی تو اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا اور چپکے سے سجدے میں چلی گئی۔ شیخ عبدالحلیم نے اس ویران حصے میں قدم رکھا جہاں جادوگرنی نے اپنی آخری پناہ لی تھی۔ اس کے گرد سیاہ چادر میں لپٹے جنات کا پہرا تھا اور فضا میں کثیف بدبو تیر رہی تھی، کسی ایسے جادو کی جو صدیوں پرانا ہو۔ لیکن آج کی رات صرف علم اور باطل کا تصادم نہ تھا، یہ نور اور ظلم کی آخری جنگ تھی۔ شیخ نے زمین پر کھڑے ہو کر قرآن حکیم کی وہ آیت تلاوت کرنا شروع کی جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل ہونے والے جنات شکن اذکار میں شامل تھی۔ جادوگرنی نے اپنا آخری عمل شروع کیا۔ آسمان پر ایک سیاہ طوفان نمودار ہوا، اس کے ارد گرد ہنگامہ برپا ہوا، گویا زمین اس کی آواز پر تھر تھرا اٹھی۔ لیکن جیسے ہی شیخ کی آواز بلند ہوئی، ہر جن لرز گیا۔ پھر ایک لمحہ آیا، جادوگرنی نے آخری چال کھیلی، وہ خود کو ہوا میں بلند کرتی ہے، اس کی زبان پر کلمات کفر ہے۔ لیکن شیخ عبدالحلیم نے سورہ بقرہ کی تلاوت اس شدت سے کی کہ کسرے ستون ہلنے لگے، اور پھر اچانک ایک دھماکہ ہوا، جادوگرنی کی چیخ فضا میں بلند ہوئی، اس کا جسم فضا میں جھلسنے لگا اور وہ چیختے ہوئے زمین پر آ گری۔ اس کے منہ سے کالا دھواں نکلا جیسے کوئی شیطانی روح واپس جہنم کی طرف کھینچی جا رہی ہو۔ شیخ عبدالحلیم خاموش ہو گئے، آنکھیں بند کی اور سجدے میں گر گئے۔ اے رب، فتح تیرے نور کی ہوئی۔ وہ جادوگرنی جو برسوں بغداد میں اندھیرا پھیلا رہی تھی، آج اسے ایک سچے عالم نے صرف قرآن اور سچائی کے زور سے شکست دی۔ جب وہ واپس جامع مسجد کی طرف روانہ ہوئے تو شہر کے بادل چھٹے ہوئے تھے اور چاندنی اس طرح چمک رہی تھی جیسے بغداد پر نئی روشنی اتر آئی ہو۔ یہی ہے علم کا اصل کمال، جہاں طاقت صرف اللہ کے نام سے ہوتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور سے ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل ہی نہ بھولیں، اور ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک بھی ہماری یہ ویڈیو بآسانی پہنچتی رہے۔